اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، ہم وطنوں، آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو کچھ امریکہ کے ساتھ مل کر، مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر فلسطینوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ بہت قابل افسوس ہے۔ میں نے کل کو ٹی وی میں یہ خبر سنی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ رکوانے کی قرارداد پیش کی گئی اور امریکہ نے ویٹو کر دی۔ دوستو، یہاں سے یہ بات، یہ ایک امریکہ کا اصل چہرہ یہ بے نقاب ہو جاتا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، یہ ایک لیتے فلسطینیوں کے ساتھ، وہ ہم سب مسلمانوں کے ساتھ امریکہ کے کس طرح کے جذبات ہیں، اس معاشرے کے ہم مسلمانوں کے بارے میں کیسے ہی یہ جذبات ہیں، کیسے ان کے ہمارے ساتھ احساسات ہیں۔ امریکہ ہمارے ساتھ بالکل مخلص نہیں ہے، ہم مسلمانوں سے وہ بہت ہی خار رکھتا ہے، ہمارے خلاف وہ بغض رکھتا ہے، انات کے خیالات رکھتا ہے، اور وہ فلسطینیوں کی بیچاروں کے نسل کشی پر وہ لوگ تلے ہوئے ہیں۔ نسل کشی کسے کہا جاتا ہے؟ نسل کشی اس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل بڑے سے لے کر چھوٹا ہر چیز کو مٹا دو۔ یہ چھوٹے یہ پیدا ہونے والا بچہ، یہ شیف والا بچہ، یہ ماں کی گود میں ایک بچہ ہے جسے ماں دودھ پلا رہی ہے، اس نے بھی کربلا کا حریت پسند بندہ ہے۔ وہ لوگ جو بزدل ہوتے ہیں، بزدل قسم کے لوگ، وہ اس قسم کے یہ اپنے ذہن میں خیالات رکھتے ہیں، وہ اس قسم کے خیالات کو ذہن میں پال رہے ہیں۔ وہ ہم مسلمانوں سے، وہ فلسطینیوں کے بچوں سے بھی خائف ہیں۔ وہ حملہ تو کہتے ہیں آواز پہ کریں، آپ ان پہ کریں، آپ مجاہدین پہ کریں۔ آپ جب ہم ہر روز اخبارات میں دیکھنے آ رہا ہے، ٹی وی میں دیکھنے آ رہا ہے، آپ نیتی مسلمانوں پر، نیتی شہری پر اب حملے کر رہے ہیں۔ یہ دلیری کی علامت نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ یہ کیا، جیسے کہ انگلش میں ایک مقولہ ہے، فلاکنگ آف اے ڈیڈ باڈی از کورڈ ڈین، کہ مرے کو مارے شاہ مدار۔ ایک بیچارے مظلوم سارے ہیں، ان کے پاس جہاز بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی نہیں ہے، ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے۔ وہ ان پر ہر روز آئے دن صبح سے شام تک رات بھر ان پر بارود کی گولہ باری کی جاتی ہے، بارود کی برسات کی جاتی ہے، اور ان کو کھنڈر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بھائیوں، یہ امریکہ کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ کے پاس اختیار ہے یہ ویٹو کا، یہ کبھی مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ چاہتے کہ صرف دنیا میں ایک یہودی ہو، دوسرا نمبر عیسائی یا ہندو جیے۔ یہ مسلم مخالف سے رکھنے والے یہ بندے ہیں امریکہ والے، ان کو کوئی کسی قسم کی نہیں ہے۔ اگر آپ عالمی ادارہ، مثال کے طور پہ عالمی عدالت انصاف میں یہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے جس کو نیتنیاہو بنجمن کہا جاتا ہے، اب اس کے خلاف عالمی عدالت میں جنگی جرائم کے بارے میں ایک کیس دائر کر دیا جاتا ہے، تو اس کو مثال کے طور پر پکڑ کر لیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کیا اتنے ہزاروں بچے جو یہ چھوٹے بڑے فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، یہ اتنے زیادہ جو زخمی ہوئے ہیں، جو بیچارے یہ اپاہج ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں ضائع ہو گئے ہیں، جسم کوئی مکمل طور پر مفلوج ہے، کوئی چیز مفلوج ہے، کہ ان کی دوبارہ زندگی لوٹ سکتی ہے؟ کہ ایک انسان کو سزائے موت دینے سے، ایک انسان کو مثال کے طور پر عالمی عدالت صاحب سزائے موت دے دیتی ہے، کیا اس کا بھی، کہ اس سے یہ لوگوں کا نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی پشت پر امریکہ اور مغربی طاقتیں ہیں۔ دشمن جب بھی کسی پر حملہ کرنے کی سوچتا ہے، وہ سب جمع تفریق کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر کر رہے ہیں، فلانے ملک نے اس کی کرنی ہے امداد، فلانے نے نہیں کرنی، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ سب چیز کی جمع تفریق کر کے پھر وہ حملے کی جرات کرتا ہے۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کو، اسرائیل کو مسلمانوں کی بے حسی اور غفلت کا بخوبی علم ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان قوم یہ سوئے پڑے ہیں، مگر یہ دیکھ لیں کہ آپ جو کوئی یہ اسرائیل ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ کوئی دیر پا نہیں ہے۔ اس نے یہ فصل جو یہ بو رہا ہے، اس نے یہ فصل ہر صورت کاٹنی ہے۔
اور پھر یہ دیکھ لے کہ اس کا بھی وہ حال ہوگا جو ہٹلر نے اس اسرائیل کا اور اس یہود قوم کا دوسری جنگ عظیم میں کیا تھا. پھر یہ یاد رکھ لے پھر یہودی بھی پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. جب مسلمان بھی جاگ جائیں گے تو پھر یہ کوئی چیز بھی نہیں بچے گے انشاءاللہ تعالیٰ.